الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہائی احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان کرم ہے. جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کرنا حکم ہے، اس لیے کام ہے کہ میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہمیں اور آپ کو جو ہے کام آنے والی ہیں. اور ایسے وقت کے اندر کام آئے گی جب نہ جو ہے بیوی ساتھ دے گی، نہ بیٹے ساتھ دیں گے، نہ ماں باپ ساتھ دیں گے، نہ یار ساتھ دیں گے، نہ دوست ساتھ دیں گے. اس وقت جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ یہی چیز کام آئے گی کہ جو ہے جس کے ذریعے ہم نے نیکیوں کو اکٹھا کیا، جس کے ذریعے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا. تو آخرت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمارے آپ کی کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر بھیجا بھی اسی لیے ہے کہ انسان جو وقت ہے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر گزارے. اس وقت کے اندر جو ہے عبادت کو اپنا ایک مشغلہ سمجھے، عبادت کے اندر جو ہے متعین وقت کرے اور وقت جو ہے خالی نہ گزرے بلکہ عبادتوں کے اندر اپنا وقت کو جو ہے گزارے. دیکھو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو سیرت بتائی گئی، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ہم اور آپ یقین کریں، پورا اعتماد اور پورا جو ہے بھروسہ کریں، تاکہ جو ہے اللہ کے فریضے کو اگر ہم ادا کریں گے تو میرا عزیز و بزرگ دوستو ہم کامیاب ہو جائیں. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نماز کا حکم فرمایا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر عطا فرمایا، اسی طریقے سے میرا عزیز و بزرگ دوستو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عدت کا بھی ذکر فرمایا.
یہاں تک کہ جو عورت ہوتی ہے اس عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے یا جو ہے اس کو طلاق مل جائے تو اس عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو متعین جو قرآن کریم کے ذریعے جو وقت متعین کیا جاتا ہے عورت کے لیے جتنا وقت مخصوص ہوتا ہے اس وقت کے اندر عورت جو ہے اپنی عدت کو جو ہے گزارے۔ آج کل جو ہے ہمارے زمانے کے اندر عدت کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ جو عدت کرنا ایک فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، اس کے ذریعے جو ہے آج امت مسلمہ اس کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ عدت جو طلاق ہوتی ہے وہ تو بعض عورتیں کرتی ہیں، بعض کرتے ہی نہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کرنا کوئی عبادت ہی نہیں، حالانکہ میرا عزیز و بزرگ دوستو عدت گزارنا ایک قرآن کریم کا حکم ہے، چاہے طلاق والی عورت ہو چاہے بیوہ عورت ہو، دونوں کے اوپر عدت لازم اور ضروری ہے کہ جو ہے عورت جو ہے عدت کو گزارے۔ لیکن میرا عزیز و بزرگ دوستو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جیسے انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ تو سب کے سامنے آ جاتا ہے، عام مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وقت بیچاری عورت عدت گزارتی ہے، لیکن اس وقت عدت گزارنے کے اندر کئی مسائل سامنے آتے ہیں، جو شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو تو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور منچھے مسائل کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے آج کی زمانہ کے اندر نئی نئی مسئلے جو ہے ہماری اور ماؤں بہنوں نے اپنی طرف سے مسائل ایجاد کر کے اس عورت کے اوپر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرا عزیز و بزرگ دوستو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس صدمے کے اوپر بھی عورت کے اوپر اگر ظلم کیا جائے تو کتنی عجیب بڑی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو عورت عدت کرتی ہے اس کے اوپر ظلم اور ستم کرتی ہے، جو زمانے جہالت کے اندر جو جہالت کی جو رسمیں تھی وہ رسمیں عورتیں آج ایجاد کرنی چاہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر کتنا ظلم اور ستم کیا جاتا تھا، کہ عورت جو ہے گھر کے اندر بیٹی زندہ گھر کے اندر بیٹی ہو جاتی، بیٹی کو رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ جو ہے دفن کر دیا کرتے تھے، اور جو ہے اپنے گھر کے اندر داماد بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کے ساتھ میں یہ ظلم کیا جاتا تھا کہ اس عورت کو منگنیوں کی جہاں منگنیاں اکٹھی ہوتی تھی اس عورت کو کچرے کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے لیے وقت کو متعین فرمایا ہے کہ 4 مہینے تک جو ہے عورت کو عدت گزارنا ہے۔ زمانہ جہالت کے اندر عورت کو 2 سال عدت کے اندر بٹھایا جاتا تھا، اور جب عدت ختم ہو جاتی تھی تو منگنیاں برسایا کرتی تھی، اور دوبارہ جب نکاح کیا جاتا کہ رسم ہوا کرتی تھی کہ عورت کے اوپر جو ہے عورت منگنی ڈالے گی یا مرد جو منگنی ڈالے گا جس کے لگے اس سے نکاح کیا جاتا۔ یعنی زمانے جہالت کے اندر رسم رواج عام ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے تشریف لائے تو عورتوں کو بھی حق دلائے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن کریم جو عدت کرنے کا جو حکم دے رہا ہے اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی عورتوں کو عدت کروانی چاہیے، اور ہم اپنے مائیں اور بہنوں کو سمجھانا چاہیے کہ آج ہمارے ماں اور بہنوں نے یہ سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا ہے کہ غلط مسئلے ایجاد کریں اور بیواؤں کے اوپر جا کے ظلم اور ستم کریں۔ کیونکہ یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے کہ عورت جب بیوہ ہوتی ہے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ ہو گئی، لیکن جب عورت طلاق ہوتی ہے تو یہ مسئلے کو چھپایا جاتا ہے، اور عورت طلاق کے اندر عورت جو ہے ہر کی عدت نہیں گزارتی۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں ایسی جو عدت بالکل گزارتی ہی نہیں، اور ہم بھی ہماری بیٹی ہے یا ہماری بہن ہے تو ہمیں بھی شریعت کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عدت گزارنا چاہیے۔ ہم بھی اس مسئلے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانے زمانے جہالت کی طرف سے ہم نے جو ہے شریعت کے اندر کتنی مداخلت کرنا شروع کر دی، شریعت کے اندر کتنی جو ہے ایجاد کرنا عام کر دیا۔ اس لیے میرا عزیز بزرگوں دوستو میرا موضوع جو ہے آج عدت کا مسئلہ چھیڑنے کا موضوع نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس طریقے سے شادیاں کی، اپنے خود کی شادیاں کی، اپنے جو ہے بیٹیوں کی شادی کی، آج اس مسئلے اور اس موضوع کو چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ مسئلہ آج عام ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ مسئلہ ایجاد ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اسی مسئلے کو اور جو ہے اسی موضوع کو چھیڑا جائے۔ تو میرا عزیز و بزرگوں دوستو شریعت کے اگر ہمارے گھر کے اندر اگر شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اس کے اندر جرأت و ہمت نہ کریں کہ ہم اس مسئلے کو فوراً چھیڑ دیں، بلکہ علماء کرام کے
کرنے کی کوشش کریں. اگر بغیر پوچھے بغیر تحقیق اگر ہم نے مسئلہ بتایا اور ان مسئلوں کے بعد کسی نے عمل کر لیا تو بھی میرا عزیز و بزرگ دوستو ہم بھی گنہگار ہوں گے اور جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے. سب سے زیادہ گنہگار ہم اور آپ ہوں گے اس لیے کہ ہم نے جو ہے غلط مسئلہ ایجاد بتایا. آج اللہ کا احسان کرم ہے کہ آج علماء کرام کی بہت لمبی تعداد آج موجود ہے. ایک زمانہ جہالت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ علماء کرام جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اٹھا لیا جائے گا. پھر میرا عزیز و دوستوں اس کے بعد کے اندر پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ ہوں گے وہ جہل ہوں گے اور خود جاہل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلط مسئلے بتائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ زمانہ ابھی آیا نہیں ہے, وہ زمانہ آنے والا ہے, وہ زمانہ آئے گا. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا عزیز و دوستوں ہم اپنے ماں اور بہنوں کے پر روک لگائیں, ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہماری گھر کی جو بھی عورتیں ہیں کہ آپ کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کسی کو جا کے غلط مسئلے کو بیان کیا جائے اور کسی کو ظلم اور ستم. ہم سب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بیواؤں کو آج کیا ظلم اور ستم کیا ایک چیز آج ہمارے معاشرے کا طرح عام ہوتی جا رہا ہے اور کون چیز کو چھیڑا جائے. اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستوں طلاق یافتہ اور جو ہے بیوہ عورت کی جو عدت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہوتے ہیں, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فقہاء کرام نے یعنی جو امام ہوتے ہیں علماء کرام ہوتے ہیں ان کے ذریعے مسئلے ہوتے ہیں, اور بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو خاص قرآن کریم کے اندر ہی ذکر کیے جاتے ہیں. انہیں مسائل میں سے میرا عدت گزارنا جو ہے یہ حدیث کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک مسئلہ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مفصل طور طریقہ بتا دیا گیا ہے. اس لیے جو انسان جو ہے اپنی بیوی کے اندر یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ معمولی سی باتوں کے اوپر آج ہم جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق کا جرمانہ دیتے ہیں. کوئی بات ہو جاتی ہے چپ ہو جا میں تمہیں جو تجھے طلاق دے دوں گا, چپ ہو جا میں تمہیں تجھے فلاں کر لوں گا, چپ ہو جا میں تمہیں تیرے ایسا کر لوں گا. یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے, یہ عام مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک صحابی کی جو بیوی سے جھگڑا ہوا تو صحابی نے چاہا کہ میں جو ہے اپنے گھر کے اندر جا کے کہوں اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں تاکہ میرے پر ظلم کر رہی ہے, یہ میری باتیں نہیں مان رہی, مجھے برا بلا کہہ رہی تاکہ وہ سمجھے. جب وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر پہنچے تو اندر سے جو ہے بات چیت ہو رہی, تو اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اندر سے جو ہے بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہی, کچھ نہ کچھ باتیں کہہ رہی ہے کہ جو وقت پر سبزی نہ رہے, وقت پر فلاں چیزیں نہیں, ایسے باتیں کر رہی. تو کچھ دیر تک سنتا رہا, پہلے اس نے آواز لگی تو حضرت عمر رضی اللہ کہا کہ میں آ رہا ہوں. پھر کہنے کے بعد وہ کچھ دیر تک نہیں آئے تو اس نے سوچا کیا بات, جب آپس کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا تو صحابی روانہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے, واپس کہاں روانہ, کہ مسئلہ پوچھ رہے تھے واپس روانہ ہو. کہا کہ مسئلہ آپ کے بس کی بات نہیں. فرمایا آئیے بتائیے کیا مسئلہ ہے. فرمایا میری بیوی مجھے سداتی ہے, مجھے پریشان کرتی ہے, برا بلا کہتی ہے, تاکہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو سامنے جو مسئلہ پوچھوں تاکہ آپ جو ہے میری بیوی کو کچھ کہے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہاں تو مسئلہ ٹیڑھا ہے, بیوی آپ کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ جو ہے بیوی ہماری جو بیوی ہے اس بیوی کے جو ہے ہماری گھر کی جو ضرورت ہے, کھانا کون پکاتی ہے, کہا بیوی پکاتی ہے. کہا کپڑے کون دھوتی ہے, فرمایا بیوی پکاتی ہے. کپڑے جو ہے بیوی دھوتی ہے. فرمایا گھر کے کام کاج کون کرتی ہے, کہا بیوی کرتی ہے. فرمایا بچوں کی پرورش کون کرتی ہے, یہ بیوی کرتی ہے. تو فرمایا کچھ بیوی جو گھر کی ہے یہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں ہے, یہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں ہے. کپڑے دھونا بھی تمہاری خود کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کھانا پکانے تمہاری خود کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری نہیں. شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. اسی طرح فرمایا گیا کہ بچوں کی پرورش کرنا, بچوں کو دودھ پلانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری. آپ اللہ کو رکھا جائے اور پیسے دیے جائے اور اس کے ذریعے دودھ کا مسئلہ حل کروائے گئے, بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو بیوی کے احسان ہی, بیوی کی محبت ہے کہ سارے مسئلے حل کر رہی, اور ہمیں اگر کچھ باتیں گئی تو ہم اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے. ہماری ذمہ داری اس بنتی ہے کہ وہ
گھر کے سارے کام کاج سنبھال رہی ہے، وہ ہمارے پر احسان کرم کر رہی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں. اور بیوی جو ہے ٹیڑھی پچھلی کی ہے، اگر ہم اس کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی ہماری گھر کی نوکرانی نہیں ہے جو معمولی سے باتوں کو طلاق کر نوبت لگا، معمولی باتوں پر کہتی چپ ہو جانے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، چپ ہو جانے تو میں تجھے پاپا کے گھر کے اندر چھوڑ کے آ جاؤں. یہ زمانہ جہالت کی طرح ہمارے اندر یہ رسمیں عام ہو جائے. اس لیے میرا عزیز و بزرگوں دوستو، ہمارا مسئلہ چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے آج ہم معمولی سی باتوں میں ہم بھی یہ کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، کبھی جو ہے ان بن کے اوپر اگر ہم نے کبھی طلاق کا لفظ بول دیا ہے، کبھی ہم نے کہہ دیا ہے بھئی اگر تو فلاں کام کرے گی یا گھر سے باہر چلی جائے گی تو تجھے طلاق. اب بیوی نے اگر وہ قدم اٹھا لیا تو طلاق واقعی ہو گئی، اب طلاق ہو گئی ہے، اب بیوی جو ہے عدت گزارے گی. آج کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جوش کے اندر ہم جو تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں، اور تینوں طلاقیں دینے کے بعد کے اندر پھر بھی ہم کہتے ہیں یار ہم نے غلطی سے دے دی. تو ہمیشہ مسئلہ حنفی کا مسئلہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد کے اندر بیوی حرام ہو جاتی ہے، پھر اس بیوی کو ہم گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے الا ماشاء اللہ. ایک شریعت کا ایک مسئلہ عام وہ مسئلہ ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے کہ اگر رکھنا ہی چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوی پہلے کسی کی شادی کرے گی، پھر خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے یا جو ہے وہ طلاق دے دے تو طلاق کے بعد وہ عدت گزارے گی، پھر آدمی بیوی چاہے دوبارہ شادی کر سکتا ہے. باقی اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں کہ دوبارہ بیوی کو رکھو. لیکن یہ مسئلہ آج عام ہو گئے، ہم گھر کی طلاق بھی دیتے جا رہے ہیں اور ساتھ بیوی کو گھر کے اندر رکھنا. ہمیشہ یاد رکھو جس طریقے سے دوسری بیوی کے ساتھ میں جو کام کے زنا کیا جاتا ہے وہی عذاب اپنی بیوی کے اوپر عذاب ہوگا. اور دوسرا مسئلہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ ہم شرم کے مسئلے نہیں، ہم مسئلے بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتائے اب کون بتائے. عورت جو ہوتی ہے ماہواری کی حالت کے اندر ہوتی ہے، نفاس کی حالت کے اندر ہوتی ہے. ماہواری جیسے عورت کو مخصوص خون آتا ہے، 3 دن ہے، کسی کا عدد ہے 7 دن ہے، کسی کا 10 دن ہے. اور جس طریقے جو نفاس والی عورت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کے اندر جو خون آتا ہے اس عورت کو، تو اس حالت کے اندر جو ہے مباشرت کرنا، جمع کرنا، میرا بیوی آپس کے اندر ملنا، ہم بستری کرنا بالکل جائز نہیں بلکہ حرام ہے. آج ہمارے معاشرے کی چیز عام ہوتی جا رہی ہے، پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا اور بتا دیں تو شرم آتی ہے، مسئلے بتا دیں تو بھائی آپ کو کون بتائے گا. مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے. خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ ہمارا معاشرے کہاں سے کہاں جا رہا ہے، معاشرہ پوچھتا ہی نہیں. ضرورت پڑی تو فوراً مباشرت کر لی، فوراً ہم بستری کر لی. ایسی حالت کے اندر بستری کرنا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا. ہماری بیوی تو ہے، ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی مل نہیں سکتے ہیں. ہم بستری میاں بیوی نہیں کر سکتے اس حالت میں. تو یہ بڑے بڑے ٹیڑھے مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز و بزرگوں دوستو، معمولی سے معمولی باتوں پر بیوی کو بڑے طلاق کا جرمانہ نہ لگائے اور طلاق کرنے کی کوشش نہ کرے. میں طلاق دے فلاں کر دوں، یہ ہماری نوکرانی نہیں ہے. یہ ہماری ساتھ کے اندر بیوی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر بیوی نہیں ہوتی ہمارا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، ہمارے دلوں کے اندر بڑے بڑے خیالات آتے ہیں. یہ اللہ کا احسان کرم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات ہے کہ اس نے ان کی سنت طریقوں ہم ایجاد کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا جینا آسان ہو رہا ہے. نہیں تو میرے سو ہم کہاں سے کہاں چلے تھے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز و بزرگوں دوستوں کہ جو ہے عدت کے 2 مسائل، توجہ فرمائیں. عدت کے 2 مسائل 2 قسمیں ہیں. ایک جو عدت ہوتی ہے، ایک عدت ہوتی ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی عدت کی 2 قسمیں. کتنی؟ 2 قسمیں. سب سے پہلے جو ہے اس بیوی کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر حمل تو نہیں ہے، حمل سے مراد اس کے پیٹ کے اندر بچہ تو نہیں. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو بچہ ہونے تک اس کو عدت کرنی پڑے گی. چاہے جنازہ بھی گھر کے اندر پڑھائی ہے اور بچہ ہوگا اس کی عدت ختم ہو. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہمارے معاشرے میں ٹیڑھے مسئلے شروع ہو گئے کہ جو ہے دفن کیا جاتا جب بھی عدت شروع ہوتی. بالکل نہیں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی کو خبر معلوم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو جائے تو فوراً عدت کرے. اس حالت کے اندر اگر شوہر کے 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے، بیوی کو بات کے پتہ چلا ہے تو اب بیوی کو عدت نہیں کرنا ہو، اس کی عدت کو ختم ہو گئی. شریعت کا مسئلہ یہ ایسا نہ کہ یہ دفن کیا جائے گا یا جو ہے قبر میں رکھیں گے تو عدت شروع نہیں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے انتقال ہونے کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہے تو اس کی عورت کے پیٹ میں حمل دیکھا جائے. اگر جو ہے آج ہی حمل رہا ہے اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو جب تک بچہ پیدا ہو اس کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا.
اب بچہ 1 مہینے کے بعد یا 2 دن کے بعد میں یا 1 گھنٹے کے بعد میں ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی، اب اس کو جو ہے عدت نہیں کرنی ہوگی. پہلا مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر پیٹ کے اندر حمل نہیں ہے تو اس عورت کو جو ہے 4 مہینے اور 10 دن جو ہے عدت گزارنی ہوگی. کتنے؟ 4 مہینے اور 10 دن. آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے چاند کی فلاں تاریخ کی بات، تو چاند سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر چاند کی 1 تاریخ ہوگی تو ہی چاند شمار کیا جائے. اگر چاند کی 1 تاریخ نہیں ہے، بیچ اگر 5 ہے 3 ہے کتنی ہے، تو جو ہے 130 دن مکمل کرنے پڑے. کتنے؟ 130 دن. اور 30واں جو دن ہے اس دن کے اندر 24 گھنٹے پورے ہونا ضروری ہے. مثال کے اعتبار سے کسی کا آج انتقال ہو رہا ہے تو آج جو پیچھے کا جو دن گیا ہے، اگلے دن جو 30واں دن ہوگا یہ دن بھی ساتھ میں، یہ وقت جو گزرا یہ وقت بھی ساتھ میں شمار کر کے مطلب 24 گھنٹے پورے کر کے دن کو گنا جائے. بعض کیا ہوتا ہے آج کی تاریخ ہے اس کی تاریخ جب 31 شمار کر لیتے ہیں 131 ہو گئے. نہیں، تاریخ تو بدل گئی لیکن وقت کم ہے، اس وقت کو ساتھ ملا کر 24 گھنٹے مکمل کریں گے وہ ہوگا. اسی کی مسئلہ یاد رکھا جائے. دوسری قسم یہ ہے کہ اس عورت کو جو ہے 4 مہینے اور جو ہے 10 دن عدت گزارنی ہوگی. یعنی مثال کے اعتبار سے چاند کی 1 تاریخ نہیں ہے تو اس کو 130 دن مکمل کرنے ہوں. پہلا ہو گیا عدت وفات کا. دوسرا مسئلہ جو ہے عدت طلاق کا. یعنی جو ہماری جو بیوی ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو طلاق دے دیا ہے، 3 طلاق اگر ہم نے اس کو دے دی ہے تو اس کے اندر شریر کی کئی مسائل. پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اس کا حمل دیکھا جائے گا. اگر پیٹ کے اندر حمل ہے تو بچہ ہونے تک اس کو جو ہے عدت کرنی پڑے گی. اب اگر پیٹ کے اندر حمل نہیں ہے تو اس عورت کو اگر حیض آتا، ماہواری آتی ہے تو اس کو 3 ماہواری آنے تک، یعنی آج کسی نے طلاق دی ہے ابھی اگر اس کو ماہواری آئی ہوئی ہے تو یہ ماہواری شمار نہیں کی جائے، الگ سے 3 ماہواری ہونی چاہیے. اب اگر آج طلاق دی 3-4 ماہواری آتی تو یہ شمار کی جائے. 3 ماہواری آنے کے بعد عورت جب پاک ہوگی تو اس کی جو ہے عدت ختم ہوگی. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے یا چھوٹی بچی ہے، اب جو مباشرت تو کر لی مل گئے ہیں لیکن جو ہے اس کو حیض نہیں آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ کہ اس کو 3 مہینے مکمل کرنے پڑے گی. 30 دن کے اس کو 3 مہینے مکمل کرنے پڑے گی جب اس کی عدت ختم ہوگی. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کی جو ہے نکاح تو ہو گئی، شادی ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی روانہ نہیں کری ہے، میاں بیوی آپس کے اندر ملے نہیں ہیں تو اس کی کوئی عدت نہیں. پھر اس کا یہ نہیں کہ اس کو جو ہے 3 حیض تک اس کو نہیں کرنا پڑے کیونکہ ابھی جب میاں بیوی مباشرت بھی نہیں ہوئی، تنہائی کے اندر ملے ہی نہیں ہے تو اس کی عدت لاگو نہیں ہوگی. یہ جو ہے دونوں جو ہے عدت کے مسائل ہیں، عدت طلاق اور عدت وفا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے جو عدت کے اندر ہو ہمیشہ خیال رکھا ہے قرآن کا حکم ہے، اس لیے عورت کو عدت کرنی چاہیے. اور میرا عزیز بزرگ دوستو، عدت میں جو ظلم اور جو ستم ہو رہا ہے خاص طور سے ہم اس کو بچنے کی کوشش کریں. اب جو ہے بڑا وقت پیدا ہوتا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ جو کھان پر وغیرہ بیٹھنا وغیرہ یہ بالکل جہل کی رسمیں ہیں جو عورت عدت واسطہ ہوتی ہے، عدت گزارتی ہو چاہے کھان پر بیٹھے کہیں بیٹھا، بٹ 4 گھر کی جو 4 دیواری 4 دیوار کہیں بھی بیٹھا، آسمان وغیرہ اس کو پردہ نہیں، 4 دیواری کے اندر کہیں بیٹھو اور کن سے پردہ ہی ہو، کوئی الگ سے مسئلہ نہیں ہے. عدت کے اندر وہی مسئلے جو عام مسئلے ہوتے ہیں، عدت کے اندر وہی پردہ جو پہلے پردہ ہوتا، اس لیے خاص چیزوں خیال کیا جائے. اب بہت موضوع یہ چلا تھا لیکن وقت جو ہے ضرور ہو جائے. خاص طور پر یہ 4-5 باتیں اہم عرض کرنی ہے اس موضوع کے تعلق سے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جو ہے ہماری جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد خاص طور عام مسئلہ عام ہوتا ہے، چاہے دادا ہے چاہے کوئی، ہمیں پتا ہے کہ عدت اس کی جو موت کی نشانی پائی جاتی ہے، یہ جو ہے پیٹ جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، یا جو ہے یہ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کن پٹی بیٹھ جاتی ہے، جلدی سانس آنے لگتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ موت کی نشانی. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پاس کے بیٹھ کے کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری چمچی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا آج کا آخری پانی پینا، آخری پانی کیا یہ جہالت کی رسم ہے، اس لیے کو بالکل ختم کرنا چاہیے. یہ ہماری معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ کفن کے تعلق سے ہے کہ جو عطر ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ نماز کے اعضاء پر لگے جاتے ہیں. کیا کر رکھا ہے پورا جو ہے کفن جو ہے عطر کرنا مشغول کر، ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے. شریعت کے مخالف مسئلہ ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں. اور میت کو جو ہے ایک مسئلہ مجھے کل معلوم ہو، میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمیں پاس سے جا کے دیکھنا چاہیے، لیکن کل لوگوں کے ذریعے معلوم ہوا اور علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ایسے مسئلوں کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مردے کو دفن کرتے لوگ ایک وجود میں بل کر لیتے ہیں، اس لیے وہاں سے نہیں پاس کرتے لوگ. آج تک مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ قبر کے مردے قبر میں رکھتے ہیں تو جتنی اس کو لے جاتے ہیں، بالکل غلط مسئلہ. جتنے اس کو جیسے ہم نماز کے حق، جیسے ہم رات کو سوتے ہیں
ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اسی طرف لٹا چاہیے. بھائی کل جب لٹائے گئے تو اچھا لٹائے، لیکن کل پتہ چل لوگوں کے کہ ہم تو روزانہ ایسے لٹاتے ہیں، کچن میں بیٹھ رہے ہیں خالی منہ کو پھوڑ دیتے ہیں. نہیں، بالکل غلط مسئلہ. جیسے اللہ کے نبی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ایک جگہ انتقال ہوا تو فرمایا آپ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کو لٹا کے اس طریقے سے لٹا، یعنی جیسا نماز کے لیے سوچتے ہیں مردے کا جو پورا رخ جو ہے قبلے کی طرف یعنی دائیں طرف لے جانا چاہیے. اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیں. اکثر کیا ہوتا ہے بعض لوگ قبر کے اندر جاتے ہیں جس کو مسئلہ معلوم نہیں، اس کی اللہ سے کو صفا کرے اور اس مسئلے کو درست کرنی چاہیے. اور خاص طور سے ناراض ہونے، میں پہلے کے مطلب کہہ چکا ہوں، ناراض ہونے کی بات بالکل نہیں. کہ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ بالکل رسم ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس کو ایک ثواب سمجھتے ہیں کہ جب انتقال ہو جاتا ہے اور جب مٹی ڈالتے ہیں صاحب کہاں جگہ سے مٹی نہیں ڈالتے دعا پڑھو. یہ دعا پڑھنا ایک جو ہے سنت ہے، اور اسے کہا کہ میں نہ خلقنا کو ہم تو اسی مٹی سے پیدا کیا وفی ہے اور اسی کے اندر دفنایا اور میں نے خبر تال کو خبر اس استعمال اور پیدا کیا. یہ کون سی ثواب کی کام؟ اس وقت ہمیں ثواب کرنا چاہیے تو پاس میں کھڑے کل کام جتنے اور وہ ثواب کی چیزیں. تو آج کل لوگ ناراض ہو جاتے ہیں سب کہاں گے کیونکہ لوگوں نے پہلے سے ماحول بنا رکھا، سب کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں تو بھی آپ بھی دعا پڑھو. اس لیے یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ناراض ہونے کی بات نہیں. اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بیت الخلا کرنے جاؤ گے تو بھی دعا پڑھنی ہوگی، مسجد میں آؤ گے تو بھی دعا پڑھنی ہوگی، گھر کرنے جاؤ گے جب بھی دعا پڑھنی. پھر مولانا کہاں کہاں رکھو گے ساتھ. اس لیے یہ مسئلے ہمیں سیکھنے چاہیے اور اس سے ناراض ہونے کی بات نہیں. جو جس کو آتی ہے پڑھنے ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے ہو کے پاس سے پڑھانا یہ کوئی عمل نہیں، شدید کوئی عمل ہے. اس لیے اسے احتیاط کیجیے، جس کو آ رہی ٹھیک ہے. ایک مسجد کے گھر کا کھانا یہ تو عام ہو چکا ہے، لوگ بارہ مسئلے بھی پوچھتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں آج اس کو نام کیا کریں کہ فاتحہ کا کھانا. ہمیشہ تھوڑا میں یہ بتا اس سے تھوڑا احتیاط چاہوں گا کہ جو ہے فاتحہ کا کھانا، فاتحہ کوئی کھانا نہیں ہوتا، اصل فاتحہ قرآن کی پہلی سورت اس کا نام ہے. اب جیسے حلال حرام کا میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ کھانا حرام ہے جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے اور اس کے گھر کا جو ہے کھانا پکایا جائے، چاہے بھائی پکا رہا ہے. جیسے کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا، 4-5 بھائی ہے، جب تک بھائیوں کے اندر مال تقسیم نہ ہو جائے کوئی بھائی اگر کھلانا چاہے، حتیٰ کہ اگر مسجد اندر پیسہ دے گا، مدرسے میں پنکھا کوئی بھی کرے گا تو میراث تقسیم بغیر وہ پنکھا لگانا اللہ کے راستے دینا بھی جائز نہیں. اس لیے جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے تب تک وہ کھانا کسی کی بھی جائز نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اب اگر حالات کب ہوتا ہے، جیسے 4 بھائی، باپ کا انتقال، جو باپ کی جو کچھ تھا سب بھائی نے الگ کر لیا، اب بھائی کوئی الگ سے اپنی طرف سے کھلا رہا ہے تو اس وقت وہ جائز ہو جائے، حرام نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں. اب اس کے میں تو کہتا ہوں حلال حرام کی پوچھنے کی جو ہے ضرورت ہی کیا ہے. سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر جس گھر کا انتقال ہو جائے، معصوم بچے رو رہے ہو، ہمارے پیٹ کے اندر چائے کیسے جا رہی ہے، افسوس ہونا پڑا، ہمارے اندر کھانا کیسے جائے، معصوم بچوں کے رونے کی چلانے کی آواز آ رہی ہے، تو یہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے احتیاط کے ہمیشہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الظفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے گھر کے اندر جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ، پاس کرنے بیٹھ کے کھانا تسلی دلانے کی. ہم بھی جاتے کہیں چائے نہ ملی تو بھائی وہاں بیٹھے لو، جا کے بیٹھے چائے مل جائے. معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں ایک کپ سے کیا ہو بھائی، ایک کپ میں پی لے، ایک کپ دوسرے پی، ایسے کرتے کہ نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے. بار بار گیس کا بھی نقصان ہو جائے، چائے پتی کا نقصان ہو جائے، نقصان ہوتا ہے اور معاشرے دن بھر آگے ہو جائے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ 3 دن تک ہم اس کو جلدی جو کھانا کھلانا چاہیے، ہمیں اس بات کی جو خیال رکھنا چاہیے. اور معصوم والی رسم میں جو ہے اس کو بند کر لینی چاہیے. عام طور پر یہی پیسے اگر ہم اللہ کے راستے میں لگے تو بڑا ثواب ہے. ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، دیکھو بعض مسائل کیا ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ یہ ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ امام جو ہے، امام 4 امام ہیں، چاروں میں سے ہم جس امام کو چاہے تقلید کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی چیز نہیں. لیکن چاروں میں سے کبھی کسی کا فتویٰ پڑا، کبھی یہ ہماری بالکل جائز نہیں بلکہ حرام ہے. ہمیشہ یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ تو بھائی آپ جس کو تقلید آپ کو منع نہیں، کسی بھی تقلید. چاروں جو ہے امام ہیں، چاروں اماموں کے مسائل کے اندر بہت سارا افراد ہیں. مثال میں ایک دو مثال بتا دوں آپ کو. جیسے حنفی مسئلے کے اندر یہ ہے کہ 3 طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. شافعی کے اندر واپس نہیں لا سکتے 2 بار. تو مسئلے کا فرق ہے. اور جبکہ یہ قرآن کا ایک مسئلہ ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم جو تقلید کرتے ہیں یہ 70 صحابہ کا زمانہ پایا. انہوں نے جو صحابہ سے تعلیم حاصل. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں عرب کا نہیں ہوگا. ابھی میں نے سنا کہ ناچنا بھی وہاں شروع ہوتا ہے، تو پھر کیا بولو گے وہاں یہ ہوگا. ایسا مسئلہ نہیں ہے، شدید اپنی جگہ. تو آپ چاروں جس کی بھی تقلید کرو لیکن ایک کی تقلید کرو، چاروں کی طرف ہمیں آپ کو نہیں جانا. اور جو ہے دوسرے اسی طریقے سے حنفی مسئلے کے اندر جنازہ جب سامنے نہیں ہوتا تو جنازے کی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ شافعی کے اندر جنازہ نہیں تو بھی کہیں آپ جنازہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس بہت سارے مسائل 2-3 مسائل آپ کو بتا رہا ہوں.
اسی طریقے سے حنفی مسائل کے اندر جب جماعت ہو جاتی ہے تو ہماری بھی مسجد دوبارہ نماز کرنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ شافعی کے اندر بار بار جماعت کر سکتے ہیں. تو اس کے جگڑنے کی بات نہیں ہے. بعض مسئلے پیچھے پتہ نہیں کیا ہوتی پتہ ایسا ہوا تھا تو میں نے تو مسئلہ نہیں میں بتا دیا ان کو، تو لوگ چلانے لگے آپ کو کیا ہم کرتے گھومے. تو کہنے کے بعد شریف کا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی امام سے پوچھ لینا کہ چاروں میں سے ایک ہی سب کی کرنا کبھی کچھ کبھی بالکل جائز نہیں ہماری. ایک چاہے کسی کی تقلید کرو، آپ کو جس کو اختیار ہے جو آپ کو صحیح لگے اس کی تقلید کرو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان چیزوں کی فطرت نہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک امام کی جو مسائل ہو ہمیں ماننا چاہیے اور مان کر کے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر چاروں کے ہم جائیں گے تو انسان کو ایمان دھونے کا خطرہ ہے. انسان اپنا ایمان کھو دے گا ہمیشہ یاد رکھنا. انسان کی شکل کیا ہے؟ کوئی دل کا کوئی دل کا. اس لیے انسان جو ہے مرتد ہو جائے گا، ہمیشہ یاد رکھے ادھر بولے انسان مرتد. اس لیے ہم کسی بھی امام کی تقلید کریں اصل جو چیز قرآن حدیث کے اندر ہے اور بعض نکالنے فقہ کے اندر جائیں گی تو ہمیں چاہے کسی امام کی جو فرق نہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا